बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, यानी कि सहाबा कि हम रात भर चलते रहे और जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो हमने पड़ाव डाला और मुसाफिर के लिए इस वक्त के पड़ाव से ज़्यादा मरगूब और कोई चीज़ नहीं होती। फिर हम इस तरह गाफिल होकर सो गए कि हमें सूरज की गर्मी के सिवा कोई चीज़ बेदार न कर सकी। सबसे पहले बेदार होने वाले शख्स फ़लाँ था, फिर फ़लाँ, फिर फ़लाँ। अबू रजा ने सब के नाम लिए, लेकिन औफ को ये नाम याद नहीं रहे। फिर चौथे नंबर पर जागने वालों में से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाते नहीं थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ब खुद बेदार हों, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख्वाब में क्या ताज़ा वही आती है। जब हज़रत उमर जाग गए और ये आमद आफत देखी, और वो एक निडर दिल वाले आदमी थे, यानी कि बहादुर इंसान थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बस ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहने लगे। इसी तरह आवाज़े बुलंद आप इस वक्त तक तकबीर कहते रहें जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आवाज़ सुनकर बेदार न हो गए। तो लोगों ने पेश आने वाली मुसीबत के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हर्ज नहीं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। जब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो एक मरतबा दरूद ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह ताला एक मरतबा दरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो फिर सफ़र शुरू करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर आप थोड़ी दूर चले, यानी कि थोड़ी दूर आगे चले गए। इसके बाद आप ठहर गए और वज़ू का पानी तलब फरमाया और वज़ू किया। फिर इसके बाद अज़ान कही गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने से फारिग हुए तो एक शख्स पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, जो अलग किनारे पर खड़ा हुआ था और इसने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी, मतलब कि लोगों के साथ नमाज अदा नहीं की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि ए फ़लाँ, तुम्हें लोगों के साथ नमाज में जाने से, यानी कि शरीक होने से कौन सी चीज़ रोक रही थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा। इसने जवाब दिया कि मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और पानी जो है वो नहीं था, गुस्ल करने के लिए पानी मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मिट्टी से काम निकाल लो, यानी उससे कर लो, यही तुझको काफ़ी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया तो लोगों ने प्यास की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ठहर गए और फ़लाँ, यानी अमरान बिन हसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया। अबू रजा ने इनका नाम लिया था, लेकिन ये जो नाम था औफ को याद नहीं रहा, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा को भी ये जो था तलब किया गया।
ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو، مطلب کہ پانی نہیں تھا، پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے۔ راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کی 2 پکھالیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو وہ عورت جو پانی لے کے جا رہی تھی اس نے جواب دیا کہ کل جو تھا اسی وقت میں پانی پر جو موجود تھی، پانی لینے کے لیے جا رہی تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی اور آج جو ہے وہ پہنچی ہوں وہاں پہ، مطلب اتنا ٹائم لگا ہے، اتنی دور ہے پانی جو ہے۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ جو ہے ہمارے قبیلے کے جو کچھ لوگ ہیں، مرد لوگ، وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا ہمارے ساتھ چلو، یعنی کہ ہمارے ساتھ آؤ۔ اس نے پوچھا کہاں چلوں، کہ کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا اچھا وہی، یعنی کہ ایسے حیرانگی سے کہتے ہیں جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو، اچھا اب چلو، کہ ہمارے ساتھ اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا، اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پئیں اور تمام جانوروں وغیرہ کو بھی پلا لیں۔ پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا، یعنی کہ سب نے پانی پیا اور سب پانی سے سیر ہو گئے۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی ڈال کر دیا گیا جس کو غسل کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، اجوا، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، اور یہاں تک کہ بہت سارا جو کھانا تھا وہ جمع کر کے اس کے لیے جو ہے وہ جمع ہو گیا تھا، تو اس سے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ جو کپڑا تھا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، مطلب کہ جتنا ہے اتنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اپنے گھر آئی، دیر کافی ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی، مطلب اتنی دیر تم نے کہاں لگا دی؟ اس نے کہا ایک عجیب بات ہوئی، وہ کہ یہ کہ مجھے 2 آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں۔ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، خدا کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے، اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی، یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور نزدیک کے مشرکین پر حملہ کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس نے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ
کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتے، چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر، تو کیا تمہیں جو ہے اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ اس نے اپنی قوم سے یہ پوچھا تو قوم نے عورت کی بات مان لی کہ اور اسلام لے آئی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔